مسیحی مکتب اہل بیت میں آئے صرف ایک مولا کی صفت کی وجہ سے. کہتا میں نے اسلام کے سارے بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھ لیا، لیکن نبی کا ایک صحابی جو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ تھا، میں نے یہ پڑھا کہ جب اس کے سر پہ ضربت لگی اس نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹا جس نے ضربت ماری ہے اسے پانی پلا دے. کہتا یقیناً اس کے اندر معرفت ہوگی جو ایسے جملے بول رہا ہے. اتنی بخشش، اتنا احسان کہ فرمایا اگر میں بچ جاؤں تو میں اسے معاف کر لوں گا، اگر میں بچ جاؤں تو معاف کر لوں گا، اپنے قاتل کو معاف کر لوں گا، پانی پلاؤں گا، لیکن اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو شریعت کے مطابق اسے سزا دینا. جس طرح جو اذیت اس نے مجھے دی بالکل شریعت کے مطابق، نہ زیادہ نہ کم. کہتا ہے کہ جس خدا کو علی نے مانا ہے میں اسی خدا کو مانوں گا، کیونکہ اس کے ماننے سے علی کے وجود میں ایسا اخلاق پیدا ہوا، یقیناً وہ خدا کتنا بلند ہوگا. تو ظاہر ہے میں ابو سفیان کے خدا کو کیسے مانوں، میں یزید کے خدا کو کیسے مانوں. ہم کس کے خدا کو مانتے ہیں؟ امیر المؤمنین کے خدا کو مانتے ہیں. ان کے وجود میں تو معرفت ہی نہیں. تو یہ تمام تر معارف جو مکتب اہل بیت سے آپ تک پہنچ رہے ہیں انہی مجالس کے توسط سے پہنچ رہے ہیں. یہ مجالس بہت بڑا خزانہ ہے کہ جہاں سے نسلیں بنتی ہیں. اب یہ تو ان کے فضائل ہیں. فرمایا اے مومن تو بھی اپنے وجود میں ولایت کو پیدا کر. اگر تو صاحب ولایت بن جائے تو اللہ تجھے صاحب کرامت بنا دیتا ہے. دیکھیے آپ 4 حدیثیں یاد کر لو، قرآن کی 4 آیتیں یاد کر لو، 4 لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لاؤ گے، لیکن ان سے زیادہ خدا نے آپ کو پاور دیا ہے، وہ ہے پاور کرامت. اگر آپ صاحب کرامت بن جائیں آپ ہزاروں لوگوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں، مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں. اسی صوبہ یا سندھ میں جب آپ رہتے ہیں، مثلا بلوچستان سے زیادہ سندھ میں لوگ اہل بیت میں کیوں محبت کرتے ہیں؟ اپر پنجاب سے زیادہ لوگ سندھ میں اہل بیت سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ صرف اس صوبے میں اہل بیت سے اتنی محبت کیوں کی جاتی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہم تمام تر صوبوں سے جب سندھ میں ان ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کسی شیعہ صوبے میں ان ہو گئے. کیوں؟ یہاں پہ کچھ ایسی بڑی ہستیاں گزری تھیں جن کا اتنا گہرا اثر تھا، اور وہ ہستیاں صاحب کرامت تھیں، کہ جن میں سے بڑی سے بڑی ہستی قلندر کی ہستی گزری، ہاں شاہ عبد اللطیف بھٹائی جیسی ہستی گزری، جنہوں نے اپنی شعر میں، اپنی شاعری میں اور اس سے زیادہ اپنی کرامتوں سے لوگوں کو محب اہل بیت بنائے. تب لوگ دیکھ رہے تھے کہ اگر اولاد علی میں اتنی کرامتیں ہیں تو علی میں کتنی کرامتیں ہوں گی. انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں سید علی حمدانی صاحب کرامت گزرے ہیں، محب اہل بیت. مولا کے امام رضا کے صحابی معروف کرخی، جتنا اہل سنت کا چشتی لنک ہے، صوفی ایک شعبہ ہے، یہ تمام تر معروف کرخی کے مریدوں میں سے ہیں. جتنے بھی صوفیہ شعبے آپ نکلیں گے ان کی لنکس کہیں نہ کہیں امام کے شاگردوں سے ملتی ہے. اب بات میں تھوڑا انحراف آ گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن محبت اہل بیت تو ہے نا. اہل بیت سے کوٹ کوٹ کے محبت بھری. کیوں؟ یہ کس کا اثر تھا؟ یہ ان علماء کا اثر تھا جو صاحب کرامت تھے. جب آپ صاحب کرامت بن جاتے ہیں آپ کا اثر اور زیادہ ہو جاتا ہے. جس طرح نبی معجزہ دکھا کے پوری امت کو مسلم بناتا ہے، اس طرح ولی بھی اپنی کرامت دکھا کے پورے گاؤں کو علی کا ماننے والا بنا دیتا ہے. یہ معجزے جو جلوسوں کے ذریعے، کئی ایسے مسلمان 40 پہ گئے، اولاد نہیں تھی، 12 سال ہو گئے، مولا کی زری پہ گئے، ہاں امام نے اولاد دی تھی، ابھی پہنچے نہیں، 1 مہینے میں خبر ملی کہ بیوی حاملہ ہیں. یہ معجزے کر کر کے اہل بیت نے کرامات کے ذریعے، اور ان کے جو حقیقی آج بھی موجود ہیں لیکن ہم جانتے نہیں ہیں، جن کو کہا جاتا ہے ہر زمانے میں 313 کا عدد ہے. کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ 313 مومن صاحب کرامت اس زمانے میں نہ ہو. زمانہ خالی نہیں ہو سکتا. آپ بھی ان میں سے ایک بن سکتے ہیں اگر آپ اپنے وجود میں ولایت اہل بیت کو کیا کریں؟ نافذ کریں.